والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے ایمان والے۔ کون؟ صفات بیان کرتے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں بامراد اور کامیاب ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی فضیلت اس سے معلوم ہوئی اور ادا نہ کرنے پر وعید معلوم ہوئی، لیکن پھر وہ سوال اپنی جگہ ہے کہ کتنے مال کی زکوٰۃ دی جائے، نصاب کیا ہے، مقدار کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب کے حوالے کر دیا۔ سنن ابو داؤد شریف میں حدیث مبارک ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تعین کیا اور فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 20 دینار سونا ہو یا 200 درہم چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 20 دینار سونا، ایک روایت میں 20 مسخال سونا فرمایا، اور چاندی کے لیے فرمایا 200 درہم چاندی۔ یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا کہ سونا اتنا ہو، 20 دینار یا 20 مسخال، اور چاندی 200 درہم ہو تو پھر وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر اب تفصیل بیان کی ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ اتنا سونا یا اتنا چاندی اس کے پاس سال بھر تک رہے، اس پر کمپلیٹ ایک سال گزر جائے اور اس سے اس کے کوئی خرچے متعلق نہ ہوئے ہوں اور اس کے ذمے کسی کا قرض نہ رہا ہو۔ اگر قرض تھا تو قرض نکالنے کے بعد، قرض کی رقم منہا کرنے کے بعد اگر وہ 20 دینار سونے کا یا 200 درہم چاندی کا مالک رہا ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو اور مکمل اس کی ملکیت میں قبضے میں رہا ہو تو پھر یہ کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے، اس پر 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ مقدار حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ترمذی شریف میں چاندی کے نصاب کی مقدار ہے اور سنن ابو داؤد میں سونے اور چاندی دونوں کی مقدار نصاب بیان فرمائی گئی ہے۔ اب آج کے دور میں نہ تو درہم کا سکہ یہاں چلتا ہے، نہ دینار کا سکہ چلتا ہے، سونے کے سکے چل رہے ہیں، نہ چاندی کے سکے چل رہے ہیں۔ اب اس وقت تو جو سکے چلتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ دھات کے سکے چل رہے ہیں، کاغذی نوٹ چل رہے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو ظاہر ہے کہ نصاب حضور پاک علیہ السلام نے جو مقرر کیا وہی نصاب ہوگا۔ اب موجودہ دور میں سونے چاندی کا کیا حساب رہے گا؟ کیونکہ دینار جو اشرفیاں تھیں وہ بھی نہیں رہے، جو چاندی کے سکے درہم تھے وہ بھی نہیں رہے۔ اب چاندی سونے کو کتنے حساب میں ہم سمجھنا کہ نصاب کی مقدار کو پہنچے ہیں؟ تو علماء کرام نے اس کے بارے میں جو کچھ تحقیقات کی ہے، اور خاص طور پر ہندوستان میں جنوبی ہند کو اس کی تحقیق میں جو اعزاز حاصل ہے، حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ شیخ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، اور خود بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص حضرت مفتی محمد رکن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ کے مفتی اول گزرے ہیں، اور پھر دکن کے ایک معروف صوفی وہ بھی بانی جامعہ کے شاگرد ہی تھے، حضرت سید الصوفیہ صوفی سید احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے شیخ الاسلام کے استاد محترم نے سب سے پہلے تحقیق فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہاں کے اکابر مفتیان کرام نے جو تحقیق فرمائی اس کا نصاب اب کتنا ہوتا ہے موجودہ گراموں میں۔ تو اس کے لحاظ سے آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ جو 20 دینار سونا ہے اب موجودہ گراموں میں اس کا 60 گرام 755 ملی گرام سونا بنتا ہے۔ 60 گرام یعنی 6 تولے، 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے۔ 60 گرام 755 ملی گرام سونا اگر کسی کے پاس ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ 20 دینار سونے کے مماثل اور معادل ہے۔ 20 دینار شرعی کا احادیث میں 20 مسقال کا ذکر ہے، یہ اس کی مطابق ہوتا ہے۔ 60 گرام 755 ملی گرام، اور چاندی اگر ہو 200 درہم تو اب 200 درہم تو ہے نہیں، لہذا موجودہ گراموں میں کیا ہوگا؟ 425 گرام 285 ملی گرام، 425 گرام یعنی 42.5 تولے چاندی۔ 425 گرام کا مطلب 42.5 تولے، 425 گرام 285 ملی گرام چاندی ہو، 60 گرام 755 ملی گرام اگر سونا ہو، یعنی 6 تولے اگر موٹے حساب سے آپ دیکھیں تو 6 تولے سونا یا 42.5 تولے چاندی ہو تو یہ نصاب کی مقدار قرار پائے گی۔ ایسے شخص پر زکوٰۃ 1 سال اس پر جب گزر جاتا ہے تو واجب ہوگی، 40واں حصہ بطور زکوٰۃ کے دینا ہوگا۔ اب یہ تو ہوا سونا اور چاندی کا۔ اب ہمارے سکوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ سونے اور چاندی کے تو ہے نہیں، تو سونے چاندی کے تو ہے نہیں، پہلے سونے چاندی کے چلتے تھے، اب تو یہ کاغذی سکے ہیں یا دھات کے سکے ہیں، تو ایسی صورت میں کاغذی نوٹس ہیں یا دھات کے سکے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سونے کی مقدار میں ہے یا چاندی کی مقدار میں۔ پہلے یہ کاغذی نوٹ کی یا دھات کے سکوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اصل میں سونا تو ہے نہیں، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں، مگر پوری دنیا میں اسی سے چیزوں کو خریدا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے، ہر چیز حاصل ہوتی ہے تو انہی سکوں کے ذریعے سے، یہی کرنسیوں کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بذات خود سونا چاندی تو ہے نہیں، مگر ان کا متبادل ہے، یعنی دستاویزی ثبوت ہے، چیک ہے، رسید کے جیسا ہے، یہ وثیقے کے طور پر ہے، اسی لیے نوٹ پر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے۔ 100 روپے کی نوٹ بھی آپ دیکھیں گے تو گویا یہ ایک ضمانت ہے کہ حکومت کے ذمے اتنا آپ کا سونا ہے،
اگر کسی وجہ سے یہ سکے اور یہ نوٹ منسوخ کر دیے جائیں گے، اس کے بعد اگر یہ لے کر کوئی بازار میں خریدنے کو جائے گا تو یہ کوئی قدر و قیمت کے حامل نہیں، کاغذ عام کاغذ کی طرح ہوں گے، عام دھات کی طرح ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بذات خود کچھ نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ایک وثیقہ ہے، پروف ہے، ثبوت ہے، ضمانت ہے کہ اتنا سونا ہمارا گویا حکومت کے ذمے ہے۔ تو ایسی صورت میں جب یہ سونے کا متبادل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس میں بھی زکوٰۃ اسی لحاظ سے آئے گی۔ کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، صرف پیسے ہے، روپیہ ہے، تو چونکہ احادیث پاک میں دینار اور درہم کا ذکر آتا ہے تو کیا یہ کہا جائے کہ بھئی یہ دینار اور درہم نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، لہٰذا زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ پھر معاملہ ہی بڑا پیچیدہ ہو جائے گا، اور غریب تو بالکل ویسے محروم ہو جائیں گے اور مقصد اسلام فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا لا محالہ یہ اس پس منظر میں یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں، سونے چاندی کے گرچہ کے سکے ہے نہیں مگر اسی کے قائم مقام ہے، اسی کی جگہ ان کا چلن ہے، پہلے وہ چلتے تھے یہ چل رہے ہیں، اور اس کا چونکہ متبادل اتنا سونا ہمارا محفوظ ہوتا ہے حکومت کے ذمے، حکومت وقت کے ذمے، لہٰذا اب اس کا وہی حکم ہوگا۔ تو لہٰذا اب کسی کے پاس روپیے پیسے ہوں تو دیکھا جائے گا وہ سونے کی یا چاندی کے نصاب کو پہنچتے ہوں تو پھر وہ صاحب نصاب ہے۔ اب سونے کا چونکہ پہلے سونے اور چاندی کے اندر اتنا تفاوت، اتنا ڈفرینس نہیں تھا آج جتنا ہے، تو لہٰذا اگر سونے کا حساب کریں گے تو کافی مالدار ہوگا تو ہی زکوٰۃ کا مسئلہ آئے گا، چونکہ سونے کا بھی مستقل نصاب ہے، چاندی کا بھی مستقل نصاب ہے۔ تو فقیروں اور غریبوں کا فائدہ کس کے حساب میں کرنے میں ہے؟ چاندی کے حساب میں کرنے میں ہے، کیونکہ 42.5 تولے چاندی کم رقم میں آتی ہے اور 6 تولے سونا زائد رقم میں آتا ہے، اور اگر 6 تولے سونے کے حساب سے اگر ہم اپنے پیسوں کا معاملہ کریں گے تو غریب کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور زکوٰۃ کے مسئلے کا یہ فلسفہ ہے کہ غریب کو فائدہ پہنچے، سرمایہ دار سے مستحق لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور فائدہ اس میں زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ اور ہم یہی کریں گے، اور فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی سکے ہیں، نوٹ ہے، اگر اس کی رقم اتنی ہے کہ اس سے 42.5 تولے چاندی یعنی 425 گرام 285 ملی گرام چاندی اگر آ سکتی ہے تو ایسی صورت میں پھر ہم صاحب نصاب، اتنی رقم ہمارے پاس آتے ہی ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے بڑی اسلام کے اندر تفصیلات ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں بھی زکوٰۃ ایک ٹیکس کے معنی ہے، جی ٹیکس کی طرح نہیں ہے، ٹیکس میں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ انکم پر لگایا جاتا ہے، آپ کی آمدنی پر ٹیکس آپ کو ادا کرنا ہے، اور شریعت اسلامیہ انکم پر زکوٰۃ نہیں لگائی۔ اگر کوئی آدمی کروڑ روپے کماتا ہے اور اس کے ضروریات میں خرچ ہو جاتے ہیں تو ایک پیسہ بھی زکوٰۃ اس پر نہیں ہے۔ کسی کے پاس سونا کافی آیا اور وہ خرچ کرتے چلے گیا، ختم ہو گیا، سال بھر نہیں رہا یہ مقدار کا سونا یا چاندی، تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ پیسے آتے گئے، خرچ ہوتے گئے، اس کے پاس سال بھر میں بھی شروع میں اور اخیر میں نصاب کے مقدار کے پیسے نہیں رہے، وہ صاحب نصاب نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نقد روپیے ہے، تجارت کا سامان ہے، اس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے اور ضرورت پوری کرتے ہوئے تم زندگی بسر کر رہے ہو، اور تمہارے پاس 42.5 تولے چاندی کی اتنی رقم بھی بچی ہوئی نہیں رہ رہی ہے، یا رہتی بھی ہے تو آج رہی کل خرچ ہو گئی، یا 1 مہینہ رہ گئی تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے، 2 مہینہ رہی تب بھی نہیں ہے، 6 مہینے تک، 10-11 مہینے تک بھی اگر 42.5 تولے چاندی یا اتنی رقم اس کے پاس جمع رہ گئی تب بھی نہیں ہے۔ اگر پورے 12 مہینے گزر گئے تو شریعت کہتی ہے کہ ایک کمپلیٹ سال گزر گیا، اس کے باوجود اس میں یہ تمہاری کوئی ضروریات اس سے متعلق نہیں رہی، خرچ کسی بھی تمہارے ضرورت میں نہیں ہوئی، اب جب ضرورت سے زائد اتنی رقم وہ بھی سال بھر رہ گئی ہے تو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ اب تم اس میں 40واں حصہ بطور زکوٰۃ دو۔ تو فرمائیے کیسا عادلانہ نظام ہے اسلام کا۔ یہ کہتا کہ اگر کروڑ روپے تمہارے ہاتھ میں آئے لہٰذا فوراً اس میں سے 2.5% ادا کرو، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ دے دو زکوٰۃ، تب بھی ہم پر لازم تھا کہ ہم دے دیتے، لیکن ہاتھ میں کروڑ آتے ہی 2.5 لاکھ زکوٰۃ دینا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ سال بھر رہ جائے اور ہم پر کسی کا قرض بھی نہ ہو، اور قرض اگر ہو تو پھر قرض کی رقم اس میں سے منہا کر لی جائے گی، اور جو بھی نفقہ ہم پر واجب ہے بیوی کا، بچوں کا یا رشتہ داروں کا، اس میں خرچ ہونے کے بعد اب کتنی سال بھر رہ گئی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ سال بھر اگر ضرورت سے زیادہ رہ جائے تب شریعت کہتی ہے کہ اس میں 2.5% کے لحاظ سے تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تو آپ فرمائیے کہ یہ انسان کے لیے دنیاوی ٹیکسوں کی طرح ہے؟ نہیں، ٹیکسوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بے پایاں رحمت ہے، اور یہ دے بھی رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ یہ اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں، سرمایہ کو اور آگے کر رہے ہیں، کم نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، نشو نما ہو رہی ہے۔ تو یہ بات ہے، انڈین کرنسی ہو یا دنیا کی کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، اس کی حیثیت سونے کے متبادل ہے، سونے کے قائم مقام ہے، مگر ادائی زکوٰۃ میں آپ اس کو چاندی سے آپ معادلہ کر کے دیکھ لیں کہ یہ رقم کتنی چاندی کے برابر ہو رہی ہے۔ اگر 42.5 تولے چاندی کے حساب سے ہو رہی ہے تو پھر صاحب نصاب ہے۔
اور زکوٰۃ کے لیے شریعت میں 10 بنیادی باتیں بتائی گئی. ایک تو ہے جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس سے متعلق 5 باتیں کہ وہ مسلمان ہونا سب سے پہلے شرط ہے. نمبر 2 وہ آزاد ہونا, غلام یا کسی کا غلام نہیں ہونا, عورت ہو تو کسی کی باندھی نہیں ہونا. سب سے پہلے اسلام ہونا, مسلمان ہونا شرط ہے. نان مسلم پر کتنا بھی سرمایہ زکوٰۃ نہیں, اس کے لیے اسلامی حکومت میں دوسرے طریقے سے خرچ کرنے کی باتیں بتائی گئی ہے, تو مسلمان ہونا ہے. نمبر 2 اس کا آزاد ہونا ہے, یعنی باندھی یا غلام نہیں ہونا. اگر وہ غلام یا باندھی ہے تو کیا مطلب, وہ دوسرے کی ملکیت میں ہے تو شریعت اس پر زکوٰۃ فرض نہیں کرتی, کیونکہ وہ خود کسی کی ملکیت میں ہے, تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ عائد کرنا ایک اس پر زیادتی ہوتی ہے. اس لیے شریعت میں یہ ہے کہ مسلمان ہونا نمبر 1. نمبر 2 آزاد ہونا. نمبر 3 وہ بالغ ہونا, یعنی سن بلوغ کو پہنچا ہوا ہونا. سارے احکام فرض اسی وقت ہوتے ہیں جبکہ وہ بالغ ہو, نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اگر کوئی والد اپنے بچے کو کافی رقم دے دیا, نابالغی میں مالک بنا دیا, اس کو قبضہ بھی دے دیا, ہبہ گفٹ کر دیا, تو اس پر زکوٰۃ اب فرض نہیں ہوگی. جب وہ بالغ ہوگا تب, اس کے بعد سے اگر سال گزرتا جائے, نصاب کی مقدار کو پہنچنے کے بعد سال گزرتا جائے تو پھر اس کے حساب سے دینا ہوگا. یہ فقہ حنفی کے اعتبار سے ہے. ہمارے حیدرآباد میں چونکہ شافعی حضرات کی بھی ایک تعداد ہے اور حنبلی حضرات بھی کچھ ایک مختصر سے تعداد میں رہتے ہیں. فقہ شافعی میں, فقہ حنبلی میں البتہ زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے اور زکوٰۃ کے لیے عاقل ہونا بھی شرط نہیں ہے. ہمارے پاس عاقل ہونا بھی شرط ہے. اگر کوئی مجنون ہے, پاگل ہے, سال بھر جنون ہی جنون طاری ہے, حالانکہ وہ بہت مالدار ہے, کافی اس کے نام پر پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, بن بیلنس ہے, کچھ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں البتہ جنون ایسا ہے کہ بیچ میں کبھی جنون طاری ہوتا, پھر کبھی اچھا ہو جاتا, جنون کے دورے اس پر آتے رہتے ہیں, دورے پڑتے رہتے ہیں, تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض رہے گی. اگر سال بھر تک جنون کی حالت میں رہا تو پھر چونکہ عاقل ہونا شرط ہے اور وہ سال بھر میں جنون ہی میں رہا ہے, اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو کیا ہونا, مسلمان ہونا ہے, آزاد ہونا ہے, بالغ ہونا ہے, عاقل ہونا ہے. اور فقہ شافعی اور فقہ حنبلی میں بالغ ہونا اور عاقل ہونا شرط نہیں ہے. وہاں مجنون بھی ہے, اگر اس کے پاس سرمایہ ہے نصاب کی مقدار میں تو اس کے مال سے اس کا سرپرست زکوٰۃ ادا کرے گا, اسی کے مال سے ادا کرے گا. ایسا ہی اگر نابالغ بچوں کو مالک بنا دیا گیا ہے یا وراثت کے طور پر ان کے والد کا انتقال ہو گیا, جائیداد بڑھ جاتی ہے, تو چھوٹا بچہ بھی رہا تو وارث بنتا, اس کے حصے کا